دوسری چیز اللہ کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور دوسری چیز یہ کہ اگر تم ان بچوں میں پاؤ رشد مانے عقل، سمجھ بوجھ، اگر تم وہ بالغ بھی ہو جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم ان بچوں کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ پیسے کی اہمیت کی اور مال کے ضائع نہ کرنے کے، اس کی حفاظت کی ایک ذہن ہو، تو اب یہ دونوں چیزیں جب تم پاؤ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں واپس لوٹا دو، کیونکہ یتیم کا باپ نہیں ہوتا، یتیم کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ اور لیکن یہ آیت کا حکم عام طرح سے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے اس کا حکم دے رہا ہے۔ بچے ہمارے 20-25 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ممی ڈیڈی بنے ہوتے ہیں، ان پر آزمائش کو ڈالیے، ان کے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیجئے، ان کی ریسپانسبلٹیز ڈالیے، چھوٹے چھوٹے جب ہوں ان کی ذمہ داری لگائیے، بیٹا گھر کی دودھ جتنا بھی آئے گا وہ تمہاری ذمہ داری، گھر کی فلاں جو گروسری میں فلاں جو چیز آئے گی یہ تمہاری ذمہ داری۔ آہستہ آہستہ کر کے ان پر ذمہ داری ڈالیے بچپن سے۔ جو بچہ بچپن میں ذمہ دار نہیں ہے، 25 سال کی عمر میں جا کے کیا ذمہ دار ہوگا؟ اور آپ نے اس کی شادی کر دی، وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ایک نئی آنے والی بچی کی کیا ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ سرڑی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت یتیموں کے احکام کو بیان کرتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر حقوق العباد کے معاملے میں اللہ نے سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کی بات کی، اور شروع میں کہا کہ ان کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خبیث طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے عورتوں کے متعلق بیان کیا، پھر یہ بیان کیا کہ یتیموں کی کفالت میں کوئی کوتاہی نہ آئے، اور یتیموں کی بچیوں کا، یعنی یہ جو یتیم بچیاں ہیں ان سے اس لیے نکاح نہ کرو کہ ان کے حق کو دباؤ، اور اگر نکاح کی خواہش ہے تو ان کے حق کو نہ مارو، تم 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو اور 4 کر لو۔ اس کے بعد اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہر کے معاملے کے اندر یہ کہ بخوشی مہر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے مال ان کو نہ دو اس حالت میں کہ جب ان کے پاس عقل نہ ہو، جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور نہ دو ان کے مال اس حالت میں انہیں کہ جب انہیں عقل نہیں ہے، تاکہ جعل اللہ لکم قیاماً، کہ جس مال کو اللہ نے تمہارے قیام کا اور بقا کا ذریعہ بنایا، وہ مال ان کو ایسی حالت میں نہ دو کہ وہ مال ضائع کر دیں، اور انہیں اسی مال میں سے کھلاؤ اور پلاؤ اور ان سے ہمیشہ اچھی بات کرو۔ اب آج جو آیت نمبر 6 ہے، اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ جو یتیم کا ولی ہے، یتیم کا وصی ہے، یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا، ان کا کفیل ہے، وہ ان کا مال ان کو کب ہینڈ اوور کرے؟ تو اللہ کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، ان کا ٹیسٹ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچیں، یعنی نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ اب یہاں سے اس سے مراد ہے بلوغت۔ نکاح کی عمر سے مراد کیا ہے؟ یعنی لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے 12 سے 15 سال میں، اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ 9 سے 15 میں یا 9 سے 12 میں جو ہے وہ بالغ ہوتی ہے۔ اور لڑکا لڑکی کے بالغ ہونے کا جو ریزن ہے وہ احتلام ہے یا حمل ہے یا مرد کے ساتھ انزال ہے، یا تو بلوغت پائی جائے۔ اگر اتنی ایج ان کی ہو گئی 15 سال کے وہ ہو گئے ہیں، اور علماء نے لکھا جمہور کا یہ قول ہے کہ اگر 9 سے 11 12 13 میں جو ہے وہ انزال اور احتلام نہیں ہوتا تو جب 15 سال کے وہ ہو جائیں گے تو 15 سال کے ہوتے ہی آٹومیٹیکلی لڑکا بھی بالغ تصور کیا جائے گا اور لڑکی بھی بالغہ تصور کی جائے گی۔ تو اب جب یہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اللہ کہہ رہا ایک تو شرط یہ کہ یہ بالغ ہوں، حتی اذا بلغوا النکاح، اور جب تک یہ بالغ ہوں تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم انہیں آزماتے رہو،
ان کا ٹیسٹ لیتے رہو، تھوڑے سے پیسے دے کر دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا دماغ بزنس مائنڈڈ دماغ ہے کہ نہیں ہے، مال کو حفاظت والا دماغ ہے کہ نہیں ہے، یا اچانک جیسے ہی پیسے ملے اور 1 گھنٹے میں ختم، جیسے ہی پیسے ملے 15 منٹ میں ختم۔ تو ان کو دے کر، ان بچوں کو پیسے دے کر آزماؤ، آزمائش کرو، ٹیسٹ کرو کہ انہیں پیسے کی کتنی قدر ہے، یہ ضائع تو نہیں کر رہے مال کو۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ یہ تم ٹیسٹنگ کی جو عمر ہے ان کی ہے وہ ہے نکاح کی عمر کو جب یہ پہنچ جائیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے، صرف بالغ ہونا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو بالغ کیا 15 کیا 20-25 سال کے بھی ہو جائیں لیکن وہ فضول خرچ ہوتے ہیں، انہیں پیسے کا احساس نہیں ہوتا بچوں کو، اور وہ جیسے ہی پیسے ملے اڑاتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور دوسری چیز یہ کہ اگر تم ان بچوں میں پاؤ رشد، رشد مانے عقل، سمجھ بوجھ، اگر تم وہ بالغ بھی ہو جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم ان بچوں کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ پیسے کی اہمیت کی اور مال کے ضائع نہ کرنے کے، اس کی حفاظت کی ایک ذہن ہو، تو اگر یہ دونوں چیزیں جب تم پاؤ تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں واپس لوٹا دو۔ اب یہ آیت تو یتیموں کے لیے ہے، کیونکہ یتیم کا باپ نہیں ہوتا، یتیم کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، اور لیکن یہ آیت کا حکم عام طرح سے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے اس کا حکم دے رہا ہے۔ بچے ہمارے 20-25 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ممی ڈیڈی بنے ہوتے ہیں، ان پر آزمائش کو ڈالیے، ان کے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیجئے، ان کی ریسپانسبلٹیز ڈالیے، چھوٹے چھوٹے جب ہوں ان کی ذمہ داری لگائیے، بیٹا گھر کی دودھ جتنا بھی آئے گا وہ تمہاری ذمہ داری، گھر کی فلاں جو گروسری میں فلاں جو چیز آئے گی یہ تمہاری ذمہ داری۔ آہستہ آہستہ کر کے ان پر ذمہ داری ڈالیے بچپن سے۔ جو بچہ بچپن میں ذمہ دار نہیں ہے 25 سال کی عمر میں جا کے کیا ذمہ دار ہوگا، اور آپ نے اس کی شادی کر دی، وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ایک نئی آنے والی بچی کی کیا ذمہ داری اٹھائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ اب یہاں بات تو خصوصاً ہو رہی ہے یتیم کے متعلق، لیکن آپ دیگر حوالوں سے دیکھیں تو عام بچوں کا بھی یہ حال ہو گیا اس زمانے میں، تو کہ انہیں نہ پیسوں کی قدر ہے نہ پیسوں کا احساس ہے۔ اگر ماں باپ ویل آف ہیں، بڑی محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے، تو بچوں کو کوئی ادراک نہیں ہوتا اس کا کہ کتنی محنت سے میرے باپ نے محنت کر کے حلال کمائی ہے۔ تو اس لیے اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں بچپن سے ان کے ساتھ آزمائش والا معاملہ کریں، ٹیسٹ والا معاملہ کریں کہ بھائی یہ کر کے آؤ، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یار پینی پینی کی کیا اہمیت ہے۔ ان سے کبھی جب وہ چھٹیوں میں آئے تو ان سے کوئی کام کروا لیا، فلاں کام کر کے آؤ، یہ $50 بنا کے آؤ، $40 بنا کے آؤ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ زندگی میں آپ کے بنے بنائی کمائی، آپ کی بنی بنائی دولت جو آپ نے بڑی محنت سے بنائی ہے وہ اس کو ضائع کرنے کا سبب نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آپ نے جتنا امپائر کھڑا کیا ہو آپ کی اولاد سارا اس کو تباہ کر دے، اور آپ کی بچوں کے بچے یعنی آپ کے جب پوتا پوتی نواسا نواسی آئیں وہ دوبارہ غربت کی لکیر پر آ جائیں۔ تو اللہ نے مال دیا تو اس کی حفاظت کا حکم بھی دیا۔ تو اللہ رب العزت اب یتیموں کے لیے خاص طور پر یہ معاملہ بیان کر رہا ہے کہ ایک تو جب وہ بالغ ہو جائیں، بالغ ہونے کے ساتھ اگر انہیں سمجھ بوجھ ہو کہ مال کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اللہ کہہ رہا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں واپس لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کے مال اسراف کرتے ہو یعنی زیادتی کے ساتھ، وَبِدَارًا یا پھر جلدی سے، کس خوف سے کہ أَن يَكْبَرُوا کہ وہ جلدی بڑے ہو جائیں۔ آدمی کو بتاؤ کہ بچہ سمجھدار بھی ہے اور بالغ ہونے والا بھی ہے، تو ابھی تو 1-2 سال رہ گئے اس کے 15 سال ہونے میں، اور مجھے اس کو مال لوٹانا پڑے گا، تو آدمی کیا کرے جلدی اس کا مال ختم کرنا شروع کر دے کہ تاکہ مجھے تھوڑا ہی دینا پڑے، اور جو اس کے مال میرے ہاتھ کے اندر ہے میں زیادہ سے زیادہ اسے فائدہ اٹھاؤں کہ کہیں یہ جلدی بڑا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ اسے اسراف کرو، ضائع کرو مال کو، اور وَبِدَارًا نہ جلدی سے کھاؤ، أَن يَكْبَرُوا کہ وہ بڑے ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اللہ کہہ رہا اور جو غنی ہو یعنی جو یتیم کا سرپرست ہو، جو غنی ہو، مالدار ہو، ویل آف آدمی ہو، اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ،
لیکن اگر وہ فقیر ہو، تنگ دست ہو، جو یتیم کا سرپرست ہے، تو وہ کھائے معروف طریقے سے یتیم کے مال میں سے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ انتقال کر گئے، بچے چھوٹے یتیم ہیں، لیکن باپ پراپرٹی اور بہت مال و دولت چھوڑ کر گیا۔ اب سرپرستی کس نے لے لی؟ باپ کے مرنے کے بعد چاچا نے، ماموں نے، یا کسی بندے نے لے لی، لیکن وہ جس نے سرپرستی لی ہے، جو سرپرست یتیم کا بنا ہے، وہ غریب آدمی ہے۔ اور یہ یتیم جو بچے ہیں یہ مالدار لوگ ہیں، مالدار ماں باپ کی اولاد ہیں، مال و دولت ان کے پاس بہت ہے، اور وہ بندہ اب سرپرستی لے رہا، ٹیک کیئر کر تو رہا، لیکن اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بہترین انداز سے ان کو کھلا سکے، پہنا سکے۔ اس کے علاوہ جب وہ یتیموں کی کفالت کرتا تو ایک جاب والا آدمی ہے، کئی دن اس کو چھٹی کرنا پڑتی ہے، یا اس نے اپنی ڈبل ڈیوٹی کی جگہ ایک ڈیوٹی کر دی ہے، تو اب وہ تنگدست آدمی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو معروف طریقے سے، یعنی جتنی ضرورت ہے تمہارے کھانے پینے کی، تم یتیموں کے لیے کفالت کر رہے ہو، تو اس حساب سے اگر یتیم کے حصے میں بہت زیادہ مال ہے تو اس کے مال سے معروف طریقے سے لے سکتے ہو۔ لیکن یہاں پر فرمایا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، یعنی کھاؤ معروف طریقے سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ کھاؤ، یہ اللہ کہتا ہے کھاؤ، تو اس سے مراد لوگ سمجھتے کہ یعنی جتنا بھی لے جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بالمعروف طریقے سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو پتہ لگے کہ یار تم فلاں کے مال میں سے، تم غریب آدمی ہو، اس کے مال میں سے تم جو تھوڑا نکال رہے ہو اپنی ضرورت کے مطابق، تو لوگ سے کہیں یار ٹھیک ہے، اتنا تو حق بھی بنتا ہے اس کا۔ لیکن اگر تم لوگوں کو بات پتہ چلے کہ تم یتیموں کے مال میں سے اتنا مال نکال رہے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو اس کو تو مزے آ گئے، اس کو تو چاندنی ہو گئی ہے، یتیموں کا مال جب سے اس کے پاس آیا ہے یہ تو سارا کا سارا ڈیپینڈنٹ اسی پر ہے، اور دیکھو اس کی اب اس کے رکھ رکھاؤ دیکھو، اس کے سارے معاملات دیکھو، تو پتہ چلا اس کے اندر جب یہ باتیں پیدا ہوں گی تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ معروف طریقے سے مال نہیں کھا رہا، بلکہ اپنی ضرورت سے بھی زیادہ جو ہے وہ یتیم کے مال میں سے مال نکال رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال انہیں واپس کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو اس پر کسی کو۔ یعنی اللہ کہہ رہا جب یتیموں کو ان کا مال دینے کی باری آئے، بھئی تمہارے والد کا یہ کاروبار تھا، تمہارے والد نے یہ چھوڑا تھا، یہ پراپرٹی تھی، یہ چیزیں تھیں، تو یہ بند کمرے کے سودے نہ کرو، بلکہ لوگوں کو بلاؤ، گواہ بناؤ، ان کو بٹھاؤ، بولے دیکھو بھائی میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا، یا میرے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا، میرے حصے میں یہ چیزیں موجود تھیں، میں نے اتنے عرصے تک اس کو چلایا، آج یہ بچے بڑے ہو گئے، میں ان کی چیز ان کو واپس کرنا ہوں، اس پر گواہ بنا لو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سارا مال دے بھی دو اور بعد میں یہ بات اٹھے کہ تم تو بہت سارا مال کھا گئے، تم نے تو فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس چیز پر تمہیں کیا چاہیے؟ گواہ بنانا چاہیے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بناؤ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ باقی جب تم نے گواہ بنا لیا اور مال لوٹا دیا، اب کون زیادتی کر رہا تو اللہ حساب لینے والا، اللہ اس بات کو کافی ہے۔ تو یہاں یہ بات بہت بہترین انداز سے سمجھا دی گئی کہ یتیموں کا مال کب تک اپنے پاس تحویل میں رکھنا ہے، کب یتیموں کو دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، اور جب دینا ہے تو گواہ بنا لینا ہے۔ تو اس کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس یتیم کا مال ہو تو اگر اسے کوئی نفع بخش تجارت نظر آئے، تو احادیث میں لکھا ہے اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا، تو وسیع کوئی اجازت ہے کہ وہ یتیم کا مال انویسٹ کر سکتا ہے نفع بخش تجارت میں، رزق کی تجارت میں نہیں۔ ایک چیز کا تجربہ ہی نہیں ہے، اس چیز کے اندر یتیم کا مال لگا دیا، یعنی اس کے اندر زیادہ تر چانسز تھے کہ بھئی نقصان ہی ہوگا، تو ایسے چیز میں یتیم کا مال نہ لگائے جس کے اندر نقصان کا غلبہ زیادہ ہو۔ لیکن ایک نفع بخش تجارت ہے، یعنی اپنا ایک بہترین کاروبار آدمی کا سیٹ ہے، آدمی نے اپنے چلتے ہوئے بہترین کاروبار میں یتیموں کا مال لگا لیا، تاکہ کیونکہ پیسہ رکھے رکھے ڈی ویلیو ہوتا ہے نا، یتیم چھوٹے بچے تھے، اب 10 سال بعد وہ جا کے بالغ ہوں گے، اب 10 سال تک $2 لاکھ پڑے رہیں تو 10 سال بعد اس 2 لاکھ کی اہمیت کیا ہوگی؟ ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ 2 لاکھ روپے آپ نے چلتے ہوئے کاروبار میں لگا دیے، پراپرٹی کوئی خرید لی یتیم کے مال سے، تاکہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے وہ جو ڈی ویلیو نہ ہو، بلکہ اس پراپرٹی کی یا ان کے مال کی بھی اہمیت بڑھتی جائے، تو اس انٹینشن کے ساتھ اگر کوئی تجربہ کار آدمی، خیر خواہ آدمی یتیموں کا مال استعمال کر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے،
اور وہ یہ ان کو نفع دینے کے لیے کر سکتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اتنی وسعت دے، مال دے، طاقت دے کہ ہم یتیموں کی بھی کفالت صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ بہت بڑی نیکی حضور نے فرمایا، جو یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ میں آتے ہیں اللہ اتنے اس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا وقلبا منورا، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔